السلام علیکم ایوری ون. وی ہیو ود اس مسٹر فہیم اقبال ٹوڈے. آپ ڈائریکٹر ہیں اقبال گروپ کے اور آپ بزنس لیڈر کے طور پہ ایسوسیٹیڈ ہیں پوئپا کے ساتھ فرام مینی ایئرس. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. اچھا یہ بتائیے کہ اقبال گروپ ماشاء اللہ فرام لاسٹ 46 ایئرس سے بزنس کر رہا ہے, ایک بڑا بزنس گروپ ہے اور ڈائیورس بزنس رینج ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی جو جنریشن ہے ان کی جو اقبال گروپ کی ویلیوز ہیں, پرنسپلز ہیں, ان کو کیسے آگے لے کے چل رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ راہل ندیم صاحب, فرسٹ آف آل فار گیونگ می این اپرچونیٹی ٹو کم ان یور پروگرام. جی ویری رائٹلی کویشچن کہ ہم بینگ دی سیکنڈ جنریشن کیسا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اقبال گروپ سنس 1978 it was established with a vision of contributing towards the economy of the Pakistan. اور میرے والد صاحب چودھری محمد اقبال ماجد صاحب, he started it and he is the founding chairman of this group and still he is present. اور ماشاء اللہ ہم لوگ آگے 3 بھائی ہیں, we are all into it. ہم تینوں کی اپنی اپنی ایجوکیشنز, like the eldest one is the marketing and management from Australia and before that he did bachelor's in pharmacy, مگر وہ اسی بزنس میں آئے. پھر میرے بھائی دوسرے وسیم اقبال صاحب, ہی از سافٹ ویئر انجینئر, اور پھر وہ اس میں آئے. اور آئی مائی سیلف از دی الیکٹریکل انجینئر اینڈ ایز اے لا گریجویٹ ایز ویل, مگر پھر ہم اسی کاروبار میں آئے. تو دیر واز سم تھنگ اے پلیٹفارم وچ واز کریٹڈ بائی آور فادر اینڈ اٹ واز ہز ویژن بیہائنڈ کہ اپنا اپنا پڑھیں گے مگر اس کے بعد جو مرضی کریں. تو الحمدللہ ہم نے اپنی اپنی تعلیم حاصل کی اور آج اقبال گروپ 1978 سے شروع ہوا اور آج الحمدللہ it is very much diversified into real estate construction, overseas employment, travel agency, Hajj services, religious tourism. Along with the indenting, we are working with the defense as well. So alhamdulillah, the vision envisioned by our founding chairman, I think the second generation is now trying to put their latest technologies and the new modern world demands into it, alhamdulillah. اچھا جو پوئپا کا پلیٹ فارم ہے, جو آرگنائزیشن ہے, وہ کافی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جو امپلائمنٹ کے حوالے سے, خاص طور پہ اوورسیز سے جو امپلائمنٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوئپا کی کنٹریبیوشن ان دا اکنامک گروتھ آف پاکستان کس طرح سے اس کو آپ ریلیٹ کریں گے, کس طرح سے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے؟ تھینک یو. پوئپا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا از دی پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسیشن. جس طرح بتایا اقبال گروپ از ڈوئنگ اے لاٹ آف دی بزنسز, بٹ اس میں سے جو ایک سیکٹر ہے دیٹ از فوکسنگ آن دی مین پاور ایکسپورٹ اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ. تو اس کی پورے پاکستان کے جتنے بھی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں, جس کو ہم نارملی او ای پیز کہتے ہیں, وہ سب اس ایسوسیشن کا, ٹریڈ ایسوسیشن کا, ٹریڈ باڈی کے ممبرز ہیں. My father has twice served as the chairman Poipa All Pakistan, and I have been the executive member of this organization many times, and now last year currently I am working there as the senior vice chairman All Pakistan Overseas Employment Promoters Association. دیکھیں سر, میں جب پوئپا میں آیا, بیکاز آئی واز انٹو بزنس, اپنا کاروبار تھا, اپنی چیزیں تھیں. چونکہ پوئپا تو ایک ٹریڈ ایسوسیشن تھی جس میں پورے پاکستان لیول پہ آپ نے چیزوں کو نیگوشیٹ کرنا, پالیسی میں اپنی انپٹس دینا, اپنے او ای پیز کی ویلفیئر کرنا, اوورسیز پاکستانیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. تو دس واز اے ویری ویری بگ مینڈیٹ. تو جب میں آیا ایز این ایگزیکٹو ممبر تو میں نے سوچا کہ یار فہیم, اپنا کاروبار تو بہت ہے الحمدللہ, اور شاید اتنا ہے کہ اگلی جنریشن یہ جتنی بھی آنے والی ہیں وہ کچھ نہ کچھ گزارا کر ہی جائیں گی, تو کیوں نہیں تم کچھ پاکستان کے لیے اس پلیٹ فارم سے کچھ کرو. تو دین آئے, چونکہ میں نے وہ سی ایس ایس دینے کا بھی مجھے اتفاق ہوا, تو مجھے کچھ چیزوں کا آئیڈیا تھا کہ کہاں سے ہم نے فیکٹس اور چیزیں اکٹھی کرنی. تو میں نے نکالا اکنامک سروے آف پاکستان. تو میں نے اس کو پورا گو تھرو کیا ان ڈیٹیل, پھر میں نے اپنے بجٹ نکالا, پھر میں نے اس کو دیکھا پاکستان کی کیا کیا چیزیں, اور وہاں سے آئی گاٹ اے ریئلائزیشن کہ دی اوورسیز امپلائمنٹ سیکٹر
is contributing towards half of the economy. Like ہم نے جب 2021 کے اندر 21-22 کے اندر اراؤنڈ $31 بلین کی ریمیٹنس تھی جو پاکستان میں آئی. تو ایک طرف پورا وہ $31 بلین جو اوورسیز امپلائمنٹ کے تھرو اوورسیز پاکستان میں بھیج رہے ہیں, اور ایک طرف وہ پورا $31 بلین سم تک اراؤنڈ 30.5 یا 31.5 ارب ڈالر تھا جو کہ پاکستان کی تمام انڈسٹریز مل کے ایکسپورٹس کر رہی ہیں, اور پھر پاکستان میں ڈالر آ رہا ہے. تو وی ریئلائزڈ کہ وی آر ہاف آف دی اکانومی اینڈ وی آر ناٹ فوکسنگ اٹ. اب ہوتا کیا ہے پاکستان کے اندر پچھلے عرصے دراز سے جو IMF کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے اور ان سے جا کے ہمیں قرضے مانگنے پڑتے ہیں, تو the problem of Pakistan is currently now only the dollar deficit, the current account deficit جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں کتنا ڈالر آ رہا ہے اور آپ کے پاکستان سے کتنا ڈالر جا رہا ہے, ان سمپلر ورڈز. تو اگر آپ کے پاکستان میں جو ڈالر آ رہا ہے وہ تھوڑا ہے اور جانے والا زیادہ ہے, تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک ڈیفیشنسی ہے, اور اسی ڈیفیسٹ کے اوپر آپ کو پھر اپنے ریزروز میں سے ڈالر نکالنے پڑتے ہیں, یا آپ کو لونز لینے پڑتے ہیں, یا آپ کو کیا نام ہے ادر مینز آف وہ سورسز کو یوز کرنا پڑتا ہے, جس وجہ سے اگین آپ کی وہ ایک ڈالر کی ریٹس ہائی ہوتے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر انفلیشن آتی ہے. تو یہ ساری وہ اس سے کنیکٹڈ چیزیں ہیں جو پاکستان میں آج موجود ہیں. تو الحمدللہ اس کو ریئلائز کیا, اور ریئلائز کرنے کے بعد ہم نے پھر پاکستان کے تمام پاور کوریڈورز کو جا کے ناک کیا, میڈیا کے تھرو ہم نے اویئرنیس دی. میرے مختلف ٹی وی پروگرامز ہیں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. میں آج سے 2 سال پہلے سے اس کام کی بات کر رہا تھا کہ پلیز ہاں انڈسٹری لگائیں, وی ڈونٹ سے انڈسٹری مت لگائیں, مگر انڈسٹری لگانے کے لیے آپ نے انڈسٹری کا انفراسٹرکچر نہیں بنانا, اس کو آپ نے یوٹیلیٹیز بھی دینی ہے, اس کو آپ نے گیس دینی ہے, اس کو آپ نے بجلی دینی ہے, اس کو آپ نے پانی دینا ہے, جو اس کے بیسک یوٹیلیٹیز ہیں وہ سب آپ نے اس کو دینی ہے. اور along with that آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں بیٹھے ہیں, آپ نے اس کی کمپیریٹیونیس کو دیکھنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے گلوبلی کمپیٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ آج بھی پاکستان میں 16-17 ارب ڈالر ٹیکسٹائل کے تھرو آ رہا ہے, سرجیکل انڈسٹری کے تھرو آ رہا ہے, ایگریکلچر انڈسٹری کے تھرو آ رہا ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے تھرو آ رہا ہے. بٹ اسٹل ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پوئپا کہ ہاف آف دی کنٹریبیوشن ٹورڈز دی maintaining this current account, it is the POIPA and those overseas Pakistanis who are working abroad day and night, پردیس میں رہ رہے ہیں, اور پھر وہ اپنے پاکستان وہاں پہ جتنا مرضی وہ ارب پتی ہو مگر اس نے پیسہ پاکستانی بھیجنا ہے, اس کی پہچان پاکستانی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوئپا کی ایفرٹس اور اس کی کنٹریبیوشن ہے فارن ریمیٹنس لانے میں پاکستان. ویری 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 رائٹلی سر, اس میں آپ کو سمجھے. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بتائیے کہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں, خاص طور پہ میں بات کروں گا ابھی اوورسیز امپلائمنٹ کے حوالے سے یا اوورسیز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس میں یہ بتائیے کہ جو نیو ٹیکنالوجی ہیں, اڈیپٹیشن ہے بزنس کے اندر, اس کو آپ کتنا کنسیڈر کرتے ہیں یا آلریڈی کر رہے ہیں, اور اس سے کیا بہتری آتی ہے بزنس میں؟ یہ صرف آپ کا گروپ تو کر ہی رہا ہے لیٹ سے, باقیوں کو آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی انٹرونشن سے, اڈیپٹیشن سے بزنس کے جو کروز ہیں وہ ڈیفینیٹلی گروتھ کی طرف جاتا ہے؟ ایبسلیوٹلی رائٹ. کچھ ٹیکنالوجی وہ ہے جو میں ایز دی ڈائریکٹر اقبال گروپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر لے کے آ سکتا ہوں, جس کے پاس مجھے پورا اختیار ہے, یا ہمارا جو گروپ کا بورڈ ہے اس کے پاس اختیار ہے. مگر اسی کو میں دوسری طرف ایک وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو سرکار پاکستان نے کرنا ہے, یا جس کے اندر وہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. تو نیچرلی برنگنگ دا ٹیکنالوجی ان ٹو آر گروپ آف کمپنیز, ان ٹو آر بزنس, الحمدللہ وی ہیو یہ بڑی ٹیکنالوجیز نہیں ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشنز ہوگی, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوگی. ابھی تو دنیا بگ ڈاٹا پہ کام کر رہی ہے, دنیا AI کے اوپر کام کر رہی ہے, دنیا ڈاٹا انالیٹکس کے اوپر کام کر رہی ہے. اب تو وہ پرانا زمانہ تھا جب ایک زمانے میں ای میل ڈرافٹ کرنے کے لیے آپ کو پورا ایک سیکریٹریل لیول کا جوان رکھنا پڑتا تھا جو ڈرافٹ کرتا تھا. اب تو آپ چیٹ GPT پہ جاتے ہو, اس کو بتاتے ہو ایڈریس دس جینٹلمین, دس از دا سبجیکٹ اینڈ دس از واٹ دی کانٹینٹ آئی وانٹ. تو اس کو بتاتے ہو کہ مجھے وہ فارمل لیٹر چاہیے, وہ پورا اس کے مطابق آپ کو بنا کے دے دیتا ہے. تو نیچرلی دی ورلڈ از گروئنگ آن, اور میں تو ٹیکنالوجی کو اتنا سیریسلی لیتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب
گھوڑوں پہ جنگیں ہوتی تھی، پھر آیا زمانہ آگے تلواروں پہ، اور پھر جدید ویپنز پہ، اور پھر زمانہ نیول وارز آئیں، پھر ایٹامک پاورز بنی آپ کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں آج جو دور ہے وہ ہے ہی آئی ٹی وار. ہمیں اپنی کمپنی کے اندر بھی ہمیں آئی ٹی کو لے کے آنا ہے، اور ایز اے ملک ایز اے نیشن بھی ہمیں ٹیکنالوجی اور انوویشن کے بغیر ہم اب جو دنیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ہم اگر ایک کاروبار بھی کر رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ والے جو ملک میں کاروبار ہو رہا ہے ہم اس کا بھی کاروبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یو آر ویری ایکٹیو ان ڈفرینٹ بزنسز نا، جیسے آپ ریئل اسٹیٹ بھی کر رہے ہیں، آپ یہ مین پاور کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، پھر آپ جو اسٹریٹجک لیول پہ بزنس ایلیمنٹس ہیں یا آرگنائزیشن ہے جیسے پوئپا اس کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ ہیں، جو ینگ انٹرپرینور ہیں جو یا نیا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے. جو آلریڈی سکسیزفل بزنس مین ہے تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ بزنسز کی طرف آنا چاہیے یا صرف جاب ہی کی طرف رہیں؟ تو بزنس کی پروموشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا ویژن ہے، اور اسپیشلی فار دا پیپل جو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ویری 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 رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ سر. اور میں جب خود فاسٹ سے آئی ڈیڈ انجینئرنگ بیک ان 2013, تو ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی واز گریجویٹڈ, I think 90% of my colleagues and my class fellows went for the jobs, went for the masters abroad. تو شاید یہ بھی میں بڑا فگر 95% بھی اگر ہم بولے تو شاید وہ نہیں اس کے مطابق ہوگا. دیکھیں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو یس اور نو میں کروں تو پڑھائی کا مقصد وہ جو رالف وہ ایمرسن تھا ایک بڑا انگلش رائٹر تھا, تو وہ کہتا تھا the purpose of education is to open the shut minds. The purpose of education was never to get good grades, was never to get good transcripts, was never to get a good degree, was never to get a good job. ہمیں ایک بند دماغ کو کھولنا ہے تعلیم سے. تو اگر وہ کھل جاتا ہے تو سب سے بڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دماغ سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے جو کاروبار کے لیے رسک لیتا ہے. تو میں بینگ دی پارٹ آف دی سیکنڈ جنریشن, میں تو اپنے آپ کو آئی فیل بلیسڈ انف کہ والد صاحب کا بزنس تھا تو آئی ایم ان ٹو اٹ. مجھے پتہ ہے اچھی طرح, اگر میں اپنے والد کی اسٹرگل کو دیکھوں تو میری اسٹرگل اس کے مقابلے میں شاید کوئی 100th بھی نہیں ہوگی, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, فار دا نیو کمرز اٹس ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو بیکم این انٹرپرینور. بٹ بلیو یو می کہ ہر بچہ کاروبار کر سکتا ہے, ہر انسان کاروبار کر سکتا ہے, اور اس کو صرف سمجھنا یہ ہے کہ کاروبار میں رسک زیادہ ہے مگر ایج بھی وہی ہے رسک لینے کی. جس ایج کے اندر ہم چٹھیاں پھینک پھینک کے نوکریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ وہ جو ہم نے 4 سال کی ڈگری لی ہوتی ہے یا جو ماسٹرز کیا ہوتا ہے ہم اس کو بھی رون اوے کر دیتے ہیں. تو کاروبار ایک بہت زبردست چیز ہے. ہاں, نیچرلی کاروبار کے لیے میں تو میرے پاس جو آتا ہے میں تو اس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کاروبار کرو, اور کاروبار وہ کرو جس میں تمہاری انویسٹمنٹ نہ ہو. میں اس کو کاروبار سمجھتا ہوں. دیکھیں اگر کسی کے پاس کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, 10 کروڑ پڑا ہوا ہے, 1 ارب پڑا ہوا ہے, 10 لاکھ پڑا ہوا ہے, اگر اس کے ساتھ وہ ایک کارخانہ لگا رہا ہے یا ایک کاروبار کر رہا ہے, ایک پروڈکٹ بنا رہا ہے, تو وہ تو سب کر سکتے ہیں جس کے پاس پڑا ہوا ہے. یونیک آئیڈیا, بٹ یونیک آئیڈیا از اگین انٹرپرینورزم. میں تو سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جو اوورسیز امپلائمنٹ والا کام ہے اسی کام میں آئیں. اور ہمارے بھی یہ 1978 سے بزنس ہے, اور جب والد صاحب نے بھی شروع کیا تو ان کے پاس کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے تھے. تو آج اگر اقبال گروپ ایک پروجیکٹس بھی بنا رہا ہے, ریئل اسٹیٹ کی بھی سارا کچھ کر رہا ہے, تو آپ اس کی جب اسٹڈی میں جائیں گے تو یو ول فائنڈ کہ ایک ایسا بزنس شروع کیا جس کے اندر دیر وازنٹ اینی انویسٹمنٹ. تو دیر آر مینی بزنسز دنیا میں, وہ پروڈکٹ بیسڈ جو بزنسز ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں. میں اکثر لنڈن گیا اور میں نے دیکھا کہ ہاؤ دس کنٹری از سروائیونگ. تو بلیو یو می ان کا وہ ایک کناری واف بنا ہوا ہے جہاں پہ پورا ان کے فائنینشیل سیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس قسم کی سروسز دے رہے ہیں جو ہم دے ہی نہیں سکتے. یو کے کی آج بھی جو اکانومی ہے اس کے جب جی ڈی پی دیکھیں گے تو اس میں سے میجر کنٹریبیوشن سروسز کی ہے, ناٹ دی پروڈکٹس. ہم بڑے انفارچونیٹلی ویک ہیں سروسز میں, اور سروسز کے بزنس میں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بڑی مشکل جاب ہے, مشکل بزنس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں باہر بھیجیں ہیومن ریسورس کو, اور بزنس بھی یہی ہے
کہ ایکسپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ اسکلڈ ہے یا انسکلڈ ہے یا سیمی اسکلڈ ہے، جو مین پاور ریکوائرڈ ہے، چاہے مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، جہاں کہیں، اسی بزنس میں آپ. تو دوسرے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ تو برین ڈرین ہے، یہ ہمارے لیے پھر کیا بچے گا، پاکستان کے لیے کیا بچے گا، اس کو کیسے آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟ ویری 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 رائٹلی آئیڈینٹیفائڈ. اور اگر میں کہوں کہ پاکستان کے جو پاور کوریڈورز بھی ہیں اور جو اتنا بڑا انٹلیکٹ بھی ہے، خواہ وہ جوڈیشری میں ہو، ایگزیکٹوز میں ہو، پارلیمنٹیرینز میں ہو، بزنس کمیونٹی میں ہو، تو اس میں ایک یہ دو اوپینینز موجود ہیں کہ جو مین پاور ہے وہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ہاں، میں اگر بات کروں کہ ایز اے فہیم اقبال، ایک اقبال ہائٹس کا پروجیکٹ ہے، کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں، تو ہاں بالکل مجھے بڑا پرابلم ہوگا کہ میں نے جو ایک بچہ ٹرین کیا شٹرنگ کارپینٹر کا اور وہ چلا جائے، ایک انجینئر تیار کیا وہ باہر چلا جائے، مگر نیچرلی ایک ڈرائیور بھی رکھا ہو، اگر وہ ڈرائیور بھی باہر چلا جائے اور اس ڈرائیور کو نئے ڈرائیور سے ریپلیس کرنا تھے، تو مجھے ایز انڈسٹریلسٹ واقعی بہت پرابلم ہوگا. ہاں، دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے ایز اے قوم، ایز اے نیشن، کہ جو برین ڈرین ہے وہ ایک حقیقت ہے یا وہ ایک سیلف کریٹڈ، ایک وہ ہم نے خود سمجھا ہوا ہے کہ اٹس اے پرابلم. دیکھیں، ہم نے ہمیشہ قوموں کے یا آپ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشنز کے بھی یا ایک گھر کا بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنے ریسورسز کو دیکھ کے. ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے ایز اے پاکستان، جس موڑ پہ آج پاکستان موجود ہے، کہ واٹ ریسورسز وی ہیو. سو وین یو ول روم اراؤنڈ پاکستان کو آپ شروع کریں گے جب گلگت بلتستان سے، اور آپ جب بلوچستان تک جب پہنچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے پاس ریسورسز تو ہیں، آپ کے پاس منرلز بھی ہیں جس کی مالیت آپ کہتے ہیں کہ اتنے ٹریلین ڈالرز کی ہے، آپ کے پاس پانی بھی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اتنا، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنا بڑا ایگریکلچر لینڈ بھی ہے، مگر کیا وہ سارا ہم ٹیپ کر سکتے ہیں وداؤٹ انویسٹمنٹس؟ کیا وہ پانی سٹور ہو سکتا ہے وداؤٹ اریگیشن سسٹم، وداؤٹ ڈیمز؟ کیا وہ جو اتنا بڑا ہمارے پاس ایریا ایگریکلچر کا وہ ٹیکنالوجی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اگر آج پاکستان 45-50 من پر ایکڑ پروڈکٹیویٹی کر رہا ہے اور چائنا اگر وہی 90-100 کر رہا ہے، تو وہ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کے پیچھے انویسٹمنٹ ہے. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے ریسورسز میں، اپنی وہ جو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے والی جو ہمارے بزرگ بات کرتے تھے، ہم اس کے اندر جب بات کریں گے تو ہمارے پاس اس ٹائم اگر پاکستان میں ہے تو وہ صرف اور صرف ہیومن ریسورس ہے، اور ایک بلک ہیومن ریسورس ہے، اور اس بلک کے اندر بھی ایک 60-70% آف دی یوتھ پاپولیشن ہے. ایک 250 ملین کا ملک، اس کے اندر 70% یوتھ پاپولیشن اور انڈسٹری کوئی بھی نہیں. تو ان 70 ملین کو، اس 70% یوتھ کو اگر ہم آگے کہیں پاکستان میں ابزارب نہیں کر پائیں گے تو دس ول کریٹ مینی کرمنل ایکٹیویٹیز. یہ جو سب آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کل ایک ٹیلی فون کے اوپر، ایک ای میل کے اوپر، ایک وہ جو مختلف قسم کے نئے نئے فراڈ آ رہے ہیں، اٹ از ناٹ لائک کہ وہ اس بچے کے پاس کوئی رائٹ کام کرنے کے لیے تھا نہیں. اس نے پھر اپنی پڑھائی کو ڈھونڈا کہ میں انجینئر بن گیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں ٹیکنیشین بن گیا ہوں، تو میں اپنی ایکسپرٹیز کو دیکھ کے ہم کیا کام کر سکتے ہیں. تو اس کو یہی شارٹ کٹ نظر آیا. تو ہم نے سمجھنا ہے، میں تو برین ڈرین کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں. دس از نو فینومینا ایٹ آل. میں تو اس کو ریپلیس کرتا ہوں ود اے نیو ٹرم آپ کے اس چینل کے تھرو میں آج دینا چاہوں گا. اٹ از برین ٹرین. ہم برین کو ڈریننگ نہیں کر رہے، ہم اس کو ختم نہیں، پاکستان سے برین باہر جا کے پاکستان سے برین ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر وہ انڈسٹری نہیں ہے، تو جب ہم اس کو پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں اور جب وہ باہر جا کے ایک نئی دنیا دیکھتا ہے تو اس کی وہ نئی ٹیکنالوجی سیکھتا ہے، ایکسپوجر ملتا ہے، اس کا وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے دماغ کی. اور بلیو یو می، آج بھی آپ پاکستان میں اگر دیکھیں گے تو یو ول فیل لائک کہ جتنے ہم نے پاکستان سے بھیجے اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے، کل کو وہ بڑے ٹھیکیدار بن کے پاکستان واپس، ایک شٹرنگ کا اسٹیل فکسر کے لیے گیا تھا، مگر جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کے بڑی آرگنائز قسم کا اپنا کام شروع کر دیا. تو یہ ٹریننگ ہو رہی ہے انسٹیڈ آف ڈریننگ. تو پے بیک کرے گا، اس کو پے بیک کرے گا. اور ہم نے تو بلیو یو می، ہم نے جو پلان بھی تمام پاور کوریڈورز میں پروپوز کیا ہے، اس کے اندر بڑا زبردست ایک پلان ہے. اور وہ پلان یہ ہے کہ ہم نے کیا لرن،
اپنی مین پاور کو اسکلڈ بنائیں اور اس کے بعد پھر ان کو باہر بھیجیں ارن اور ان کو بولے ریمیٹنسز بھیجو پاکستان میں. اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے ان کو بولا ہے کہ پاکستان کی لوکل انڈسٹریز قابل کریں, اوورسیز پاکستانیز کے لیے اتنے وہ پریویلیجز پرکس رکھیں کہ ریٹرن ان کو بلا کے ہم نے ری انٹیگریشن اپنے پاکستان میں کیسے کرنی ہے, لرن ارن اینڈ ریٹرن. تو الٹیمیٹلی دس از ہاؤ دا پاکستان ول گرو اور چیزیں ہماری اس طرح چلیں. اچھا ایک چیز ابھی آپ جیسے آپ کر رہے ہو ورک فورس پلیسمنٹ ہے نا باہر, اگر تھوڑا سا کمپیریزن کریں ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اس میں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیفور سینڈنگ ورک فورس جو اوورسیز امپلائمنٹ کے طور پہ جا رہی ہے تو اس کی یہاں پہ کوئی ٹریننگ, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ, ان کی کمیونیکیشن اسکلز, سیلنگ اسکلز, کیونکہ آپ کے کمپٹیشن میں اور بھی انڈیا, بنگلہ دیش اور ساؤتھ ایشیا سے لوگ ہیں, تاکہ اس کمپیٹیونیس کو بھی وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں. تو اس کے لیے کوئی پلان ہے آپ کے پاس, آپ کی آرگنائزیشن کر رہی ہے, یا کوئی ادارے ایسے ہیں کہ بیفور سینڈنگ دیم کوئی شارٹ کورسز, کوئی ورک شاپس, کوئی سیمینارز, اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ویری 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 رائٹلی اپوائنٹڈ. دیکھیں ویژن بڑا ہے اور اس کے لیے محنت بھی بہت زیادہ ہے. ہم جب بات کرتے ہیں اس پورے کام میں تو پروڈکٹ ہے ہیومن ریسورس اینڈ وچ از دا موسٹ کمپلیکیٹڈ اینڈ دا موسٹ اشرف المخلوقات. ٹھیک ہے جی, تو اس کے اندر اس چیز کو لے کے چلنا, اس کے لیے بہت زیادہ ڈیٹیلڈ پلاننگ چاہیے, کیونکہ آپ ایک ایسی چیز پروڈکٹ کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں, ایسی پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں جو پروڈکٹ اگر ٹھیک نہ بنی اور جو بدقسمتی سے ہوتا آ رہا ہے تو وہ بہت بڑا ایک فار بیک ہوگا, ناٹ ایز اے نیشن بٹ ایز اے ورلڈ. کیونکہ یہ وہ پروڈکٹ تھا کہ جس کو رائٹ پاتھ, رائٹ ڈائریکشن, رائٹ اپروچ ملنا بہت ضروری تھا. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی جو مین کام کرنا ہے وہ اپنی ٹریننگز پہ کرنا ہے, اپنے ایجوکیشنل فریم ورک پہ کرنا ہے, ہمیں اپنے جو پورے پاکستان کے ایک نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک ہے NVQF, ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, ہم اس کو ریوائز کرنا ہے. دیکھیں ابھی پرابلم کیا ہے, پاکستان کی پلاننگ کا آپ حساب لگائیں کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ 4 لاکھ ڈاکٹرز ہیں اور 1 لاکھ نرسز ہیں, اور WHO یہ کہتا ہے کہ ہر ایک ڈاکٹر کے اوپر 4 نرسز ہونے چاہیے, جس کا مطلب کہ جو ہمارے نرسز 16 لاکھ ہونے چاہیے تھے آج پاکستان میں وہ 1 لاکھ ہے. اور اس ٹائم پہ جو یہ ہیلتھ سیکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ورلڈ وائڈ موجود ہے. تو بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ جو آپ کا کویشچن تھا آئی تھنک کہ ٹریننگ والی طرف تھا کہ وہ ٹریننگ کے اندر ہم نے کیا رول پلے کرنا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم نے سمجھنا ہے نئی چیزوں کو. دنیا میں ایک زمانہ تھا کہ وہ یہ نئی فوڈ پانڈا اور یہ باہر کے ملکوں میں ہنگر اسٹیشن اور اوبر ایٹس یہ وہاں موجود ہیں, تو اب وہ بھی ڈرون ٹیکسیز کے ساتھ ریپلیس ہو رہے ہیں. تو وہ جو ایک ہیومن ریسورس کام کر رہا تھا وہ بھی آبسولیٹ ہو رہا ہے. انڈسٹریز کے اندر پہلے کنویئر بیلٹس نہیں تھیں, ہم کنویئر بیلٹس آ رہی ہیں, اس کی جگہ بھی ہیومن ریسورس ریپلیس ہو رہا ہے, آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے. دیکھنا ہے کہ جو جدید ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اندر جو پرٹیکولرلی جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے, ہمارا IT سیکٹر, ہمارا ہیلتھ سیکٹر, ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر اور ہاسپٹیلٹی, ان چاروں سیکٹرز کے اوپر پاکستان کے اندر ٹریننگ اور ایجوکیشنل اور خاص طور پہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے. دیکھیں ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے آج بھی کہ باہر کی دنیا میں جو ایک پلمبر ہے وہ سم ٹائمز انجینئر سے زیادہ کما رہا ہے, مگر ہم ابھی تک اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے کہ وہ ایک سوشل ٹیبوز کی وجہ سے کہ بچہ انجینئر بنا ہے تو ٹھیک ہے, اگر انجینئر بنا تو کچھ بھی نہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہ بنے وہ ہمیں قبول ہے. مگر انجینئر اور کچھ بھی نہ بننے کے ایک بیچ میں بھی جگہ تھی. آپ اس کو اچھا ایک ووکیشنل ٹریننگ دے کے جو, اور یہ وہ ووکیشنل ٹریننگز ہیں جو سب سے زیادہ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. انجینئرز جو ہوتے ہیں یہ تو اپر مینجمنٹس میں رہ جاتے ہیں, جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں بیچ میں یہ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. تو ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے جتنا ہم کام کر سکیں. ہمارا جو اوورسیز امپلائمنٹ ہے وہ سائز میں, کوالٹی میں کمپیریزن اگر ہم کریں ساؤتھ ایشیا میں تو ہم کہاں اسٹینڈ کرتا ہے پاکستان؟ ویری گڈ. دیکھیں اس کو بھی میں آپ کو سپورٹ کروں گا اس آرگومنٹ کے ساتھ کہ ہماری جس طرح پوئپا تو ایک پاکستان کی ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے, اسی طرح پوری ورلڈ لیول کے اوپر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے.
جو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اور اس کے اندر یہ جو میں بات کرتا ہوں اوورسیز امپلائمنٹ کو, اس کا پورا ایک بہت بڑا پروگرام ہے ILO کا جس کو لیبر مائیگریشن بولتے ہیں. تو یہ جو لیبر مائیگریشن ہے, اراؤنڈ اباؤٹ اینولی 12 ملین لیبر مائیگریشنز آپ کی اراؤنڈ دا گلوب ہو رہی ہوتی ہیں, ایک ملک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے. میں پچھلے دنوں گیا لنڈن, وہاں پہ ہماری ہائی کمشنر کے ساتھ میٹنگ تھی, اور جو ہماری کلیگ کاؤنٹر پارٹ ایسوسیشن ہے ALP, تو میں حیران ہو گیا. دے ٹولڈ کہ وی ہیو اے ریکوائرمنٹ آف 1 ملین مین پاور ان UK. اینڈ وڈ یو بلیو مسٹر فہیم ویئر وی آر گیٹنگ دی مین پاور ان لنڈن؟ تو ہی سیڈ نمبر 1 از انڈیا, نمبر 2 از فلپینس, اینڈ نمبر 3 از امیرکا. I was surprised کہ American workforce is coming to UK for earning their bread. So this labor migration is a global concept. It is, you can't, دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, man is free to roam around in the world. یہ تو بعد میں وہ سرحدیں بنی اور یہ سارے معاملات ہوئے اور ہمارے, تو آپ اس کے اندر جب دیکھتے ہیں تو پھر اچھا آ جاتے ہیں ہم ساؤتھ ایشیا میں. تو ساؤتھ ایشیا میں یس انڈیا. اب جب آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں تو پاکستان, جب میں نے بولا تو $25-30 ارب اینول ریمیٹنس لے کے آ رہا ہے پاکستان میں اپنی ورک فورس بھیج کے. انڈیا از برنگنگ $111 بلین لاسٹ ایئر. اینڈ اس کے بعد بنگلہ دیش دیکھیں تو وہ 25-30 پہ پہنچ گئے. فلپینز ان $41 بلین. تو جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں, تو $250 ارب اینول ریمیٹنس انفلو ساؤتھ ایشیا میں آ رہا ہے, جو کہ جب پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں $25 ارب بھی نہیں ہے, تو وچ از اونلی دی 10% آف دی مارکیٹ شیئر. تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اسی طرح اب لازمی نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں جی 8 لاکھ بچہ چلا گیا, 10 لاکھ بچہ چلا گیا, 9 لاکھ چلا گیا. سوال یہ نہیں ہے کتنا بچہ گیا پاکستان سے, لیبر فورس گئی. سوال یہ ہے کہ اس میں سے ٹیکنیکل ذہن کے کتنے گئے. تو یہ تو برین ڈرین کو تو میں اسی طرح آرگومنٹ کر دیتا ہوں کہ آج تک جتنا برین باہر گیا وہ برین تو ایک تو تھا ہی نہیں, اور اگر کوئی برین تھا بھی تو وہ سارا یورپ اور ادھر چلا گیا. تو وہ جو ہمارے پاس ایک جو ٹیکنیشینز اور نچلے لیول کے تھے سارے جو سیمی اسکلڈ ورکرز یا انسکلڈ ورکرز تھے, آج تک جو مین چنک ہے وہ اس کا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہماری کنٹریبیوشن بھی انفلوز میں کم ہے اور باقی ساری چیزوں میں بھی. تو ساؤتھ ایشیا از ناؤ, دنیا پوری ساؤتھ ایشیا اور افریقہ کو دیکھ رہی ہے سر. These are the two main areas where there is the bulk population. جب آپ اوپر سے اسکین کریں گے پوری دنیا کو تو then you realize کہ everywhere around in the world there is a shortage of manpower due to the aging populations, due to the infertility rates, or due to the many other reasons of their culture or something like that. آج بھی اگر پوری دنیا میں جہاں ایکسٹرا پاپولس کنٹریز ہیں تو it is the South Asia and Africa. تو افریقہ بینگ ان دی ڈپرائیوڈ ایریا, وہاں اتنی وہ چیزیں نہیں پہنچ سکیں. تو جب بات کرتے ہیں لیبر فورس ایکسپورٹ کی تو ساؤتھ ایشیا اس میں نمبر لے جاتا ہے. اور جب ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو اگین پاکستان کا مقابلہ انڈیا, بنگلہ دیش, فلپینز, نیپال, سری لنکا ہمارا ان ممالک کے ساتھ ہے. تو ہمیں اس کے اندر اپنا ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے, اپنی لیبر امیگریشن پالیسیز کو ریوائز کرنا ہے. ساؤتھ ایشیا بڑا اچھا کام کر رہا ہے, انڈیا, فلپینز, ہمیں ان تک پہنچنا نہیں, ان سے آگے پہنچنا ہے. اچھا, ایک نیا انیشیٹو میں دیکھ رہا تھا SAFC کا ہے, اس کے فیوچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اسپیشلی آپ کی اور پوئپا کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, اوورسیز امپلائمنٹ ہے, اس کو مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک اس کی جو اتنے بھی ادر بزنس اسٹریمس ہیں اس میں یہ اوورسیز امپلائمنٹ بھی اب پارٹ آف دا SAFC ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس جو اوورسیز خاص طور پہ جو پلیسمنٹ ہے, ورک فورس پلیسمنٹ, اس سے فائدہ ہوگا, اور خاص طور پہ پاکستان کو جو اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ریمیٹنس ہیں اس کو بوسٹ ملے گا؟ یس سر, بالکل بہت ہی اچھا سوال آپ کا آج کل کے کرنٹ افیئرز کے اوپر. تو یس, SAFC جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, دیکھیں اس کو اب ہمارا جو لا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹس کا جو ایکٹ ہے اس کے چیپٹر نمبر 2 کے اندر فلی اس کو لیگل فریم ورک مل گیا ہے. اور یہ جو لیگل فریم ورک کے اندر SAFC آ گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان
کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے, ویئر فار دی فرسٹ ایور ٹائم in the since the birth of the Pakistan ایک ایسا پلیٹ فارم بنا ہے جہاں پہ پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ آور چیف آف دی آرمی اسٹاف آف دی پاکستان آرمی, دے بوتھ آر کو چیئرنگ دی ایپیکس کمیٹی, اینڈ اس ایپیکس کمیٹی کے اندر تمام فیڈرل اینڈ پروونشل منسٹرز آ دیر. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک SIFC بنی ہے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ پاکستان آرمی کی یقیناً کچھ اپنی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کی اکانومی کے اندر, اور ہماری جو ایک سول گورنمنٹ ہے اس کی بھی اپنی کچھ کنٹریبیوشنز ہیں. تو جب تک ہم اس کو مل بیٹھ کے اب اچھے انداز میں کولیکٹیولی پالیسیز نہیں بنائیں گے اور نیشنل لیول پہ سینٹرلائزڈ پالیسیز نہیں بنیں گی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ہم اس میں چونکہ SIFC کا مقصد جو مین تھا وہ تھا پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آنا. تو یہ جولائی میں بنا, ہم تب سے اس کو دیکھ رہے تھے اور ہم نے پھر ان کو وقتاً فوقتاً پاور کوریڈورز میں گئے, ہم نے ان کو سمجھایا ایز اے ٹیکنیکل سیکٹر, ایز اے پرائیویٹ سیکٹر, کہ ایز اے بزنس کمیونٹی کہ بھائی آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ انویسٹمنٹ لانے کی بجائے وہ آپ کی اوورسیز امپلائمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں انویسٹمنٹ بھی آپ صرف اس لیے لا رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور ہم بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اوورسیز امپلائمنٹ کریں, آپ کو ڈالر بھی آئے گا اور اس کے ملٹیپل اور آپ کو فائدے ملیں گے. پاکستان کے اندر سے بھی بے روزگاری ختم ہوگی, خوشحالی آئے گی, پیسہ آئے گا. تو اس چیز کو الحمدللہ انہوں نے سمجھا, اور جہاں پہ دے ور فوکسنگ آن دی ایگریکلچر سیکٹر, اب ایگریکلچر کو انہوں نے لیمز ایک ادارہ بنایا, بہت زبردست اس چیز کو وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں, ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں, IT پہ کام کر رہے ہیں, انرجی پہ کام کر رہے ہیں, کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو بولا بالکل اس کے اوپر کام ہونا چاہیے, مگر آن دی ادر ہینڈ جو سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہے پاکستان کا, تو شارٹ ٹرم شارٹیسٹ سولوشن ہے, جس کو آج بندہ بھیجیں گے کل سے ڈالر آنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی اس کے اندر ریسرچ, انوویشن, ایڈوانسمنٹس, ٹیکنالوجی امپورٹ, پاکستان کے اندر انڈسٹری لگانا, دس از اے لانگ پروسیس. تو وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پاکستان کرے گا, میں پرعزم ہوں, اور یہی اوورسیز پاکستانیز کریں گے جو ہم ان کو آج باہر بھیج رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسکل ہو کے, مزید ٹرینڈ ہو کے, انٹرنیشنل ورلڈ کا ایکسپوجر لے کے یہ پاکستان آئیں گے. کیونکہ جتنا مرضی آپ کے پاس پیسہ ہو, جتنا مرضی آپ کے پاس چیزیں ہوں, الٹیمیٹلی وہ چیزیں نہیں چلتی. تو الحمدللہ SIFC کو بھی وی آر ویری ہوپ فل کہ آنے والی بھی, دیکھیں ہم بات مساق معیشت کی کرتے تھے, بدقسمتی سے ہم مساق معیشت نہیں کر سکے. انڈیا کر لیا, آج وہ کہاں پہنچ گیا ہے, پاکستان کی $1 ارب کی IT ایکسپورٹ وہ $100 بلین پہ پہنچ گیا. بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہمارے سے بڑھ گئی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے, اور ہماری جنگ ہو, اپنی پوائنٹ سکورنگ ہو, جیسے مرضی ہو, اداروں کی ہو, سیاسی جماعتوں کی ہو, مگر جب بات معیشت کی آئے تو وہاں پہ ہمارا ایک یونانیمس, ایک جوائنٹ وہ ہونا چاہیے کہ معیشت کے لیے ہم سب ایک ہیں. پاکستان ہے تو پاکستانی ادارے ہیں تو یہ سب آپ کی مختلف چیزیں چلتی رہیں گی, اور اگر پاکستانی نہیں ہے تو یہ ہماری بھی سب چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم ختم ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ مسٹر فہیم اقبال جوائننگ اس. تھینک یو, تھینکس ٹو یو جی.